بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 23 اور 24 میں ثابت کر دیا گیا کہ قرآن پاک میں ریب، شک، شبہ نہیں ہے. سورت کے شروع میں اس کتاب کی شان بتائی گئی تھی کہ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے. اب یہاں پر مسکت اور لاجواب دلیل سے اس کو ثابت کر دیا گیا. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن حق ہے، اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جس ہستی پر، جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور ان کی ہر بات حق ہے. ہمارے لیے، قرآن والوں کے لیے اور حضور سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ، الحمدللہ ہم حق پر ہیں، ہم قرآن کے پیچھے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں. اور اس دنیا میں ہمارے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے. اس کے مقابلے میں جتنی بھی خوشیاں ایک انسان کو ملتی ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اور یہ عظیم خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں اور ہم سچ پر ہیں، ہم اندھیرے میں نہیں ہیں اور ہم باطل پر نہیں ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا اور قرآن پاک کی شان بیان فرمائی، اور پھر فرمایا اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. یہی اس دنیا میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے. تو سب اہل قرآن کو مبارک ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حامل انسانوں کو مبارک ہو. قرآن پاک کی
ان آیتوں سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ شبہ سچا نہیں ہے، شبہ حقیقی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے اور غلط ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اور قرآن پر ایمان لا کر اس سے ہدایت لے کر چلنے والوں کے لیے یہ بڑے اطمینان کی بات ہے، اور دنیا میں تو ان کے لیے یہ بات باعث اطمینان ہے ہی، ان کا مستقبل بھی روشن ہے۔ اللہ جل جلالہ خود قرآن پاک میں اگلی آیت، آج کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، بشارت دے دو ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرتے ہیں نیک، ایمان لا کر اور احکامات خداوندی قرآن پاک سے لے کر ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ ان کا مستقبل روشن ہے۔ فرمایا ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، نہریں جو بہتی ہیں وہ نیچے ہی ہوتی ہیں، نشیب میں ہوتی ہیں، درختوں سے، زمین سے، عمارتوں سے، تو ان کو ایسے باغات میں رکھا جائے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان باغات میں ان کے محلات ہوں گے، وہیں ان کی سکونت ہوگی۔ اور مزید فرمایا کلما رزقوا، جب بھی ان کو رزق ملے گا، منہا من ثمرۃ، ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، کلما رزقوا، جب بھی کھانا دیے جائیں گے، منہا من ثمرۃ، ان باغوں سے کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں ملا تھا پہلے بھی، یعنی دنیا میں بھی ہمیں یہ پھل ملے تھے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، وہی چیز اللہ نے ہمیں جنت میں بھی عطا فرما دی، یعنی ان پھلوں کی شکل دنیا والے پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی، دیکھنے میں ان جیسے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ پھل، ان کی شکل دنیا والے پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی، حقیقت ان کی کچھ اور ہوگی۔ جب ان کو چکھیں گے، ان کو کھائیں گے، ان کی لذت اور ہی پائیں گے تو اس سے ان کی خوشی دوبالا ہوگی۔ تو ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے پھلوں کا رزق ہے، اور بہت لذیذ، بہت عجیب رزق ہے۔ جب انسان کے پاس مکان بھی ہو، رزق بھی ہو، اور اس کے پاس اگر رفیق حیات نہ ہو، جیون ساتھی نہ ہو، تو زندگی پھر ادھوری رہتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے وہاں پر بیویاں بھی ہوں گی، مطہرۃ،
پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اگر رفیق حیات بھی ہو اور سب کچھ ہو، لیکن ہو کچھ عرصے کے لیے اور آخر پھر اس نے ہاتھ سے نکل جانا ہو اور انہوں نے چھوٹ جانا ہو، تو اس سے انسان کی خوشی متاثر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ پھر وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، نہ کبھی وہ نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ کبھی ان کو ان نعمتوں کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ایمانی قرآنی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔